बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी फैसल रज़ा आबदी साहब से और काफ़ी कुछ हमारी पहले एपिसोड में गुफ्तगू हुई है। इनफैक्ट ब्रेक से पहले नहीं, जो पिछला शो आप देख रहे थे कल के दिन, उसमें हमने काफ़ी कुछ गुफ्तगू की फैसल रज़ा आबदी साहब से। आज हम इस सेकंड एपिसोड में तफसीलन उनसे गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ मामलात पर, कुछ पॉलिटिकल मामलात पर भी हमने गुफ्तगू करनी है। फैसल साहब, जब मैं कल शो ख़त्म किया, मुझे करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप इतना सारा माशाल्लाह से सामान लेके आए, तो आपने एक हमारा जो रिपोर्टर जियो टीवी के शहीद हुए, उनके कातिलों के हवाले से आपने बाकायदा तौर पर नाम शेयर किए कि गिरफ्तार हो गए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। और क्या मजीद आप शेयर करना चाहते हैं? लेकिन जी, रज़ा हैदर साहब शहीद हुए थे, उनके कातिल भी पकड़े जा चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्होंने इस चीज़ को कबूला भी है। उनके नाम है वसीम अहमद बारूदी, मोहम्मद अब्दुल्ला और हाफिज़ इखलाक। किस पार्टी से ताल्लुक? सेक्टेरियन है? बिल्कुल सेक्टेरियन है। तो किसी और इनसे जो असला निकला है, मशीन गन है, रॉकेट लॉन्चर है, 7mm राइफल है, SMG है, रिपीटर है, 1000 बुलेट्स हैं, ग्रेनेड हैं 40। किसी कलदम तंजीम से है ताल्लुक? बिल्कुल है। बता दीजिए, आप तो खुल के नाम लेते हैं। बिल्कुल है। और ये लश्कर जंगवी से ताल्लुक़ रखते हैं, लश्कर जंगवी से ताल्लुक रखते हैं जिनकी तरफ से। और मैं आपको ये बताऊं कि अब देखें, ये हो गया मर्डर, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि माजी का अनाद इतना था कि एक दूसरे पे हमले शुरू हो गए फ़ौरन। किसी ने आवाज़ लगाई जी पख्तून ने मार दिया, किसी ने कहा जी फ़लाँ ने मार दिया, और एक दूसरे के आबादियों पे हमले शुरू हो गए। और इस पैटर्न में 175 लोग ज़ख्मी भी हो गए और 85 शहीद भी हो गए। फिसाद बर्पा किया इनने, और ये कहाँ चला गया? तो कराची इस वक्त वैसी बारूद का ढेर है। इस वक्त हमें पहली फुर्सत में ये चाहिए कि MQM के बिल को कौमी एजेंडा समझते हुए इस असले से पाक कर दें, कानून नाफिज करने वालों के पास हो। और देखें, जब उनके पास होगा और मुझे यकीन होगा ना किसी और के पास नहीं है, मेरा आपसे वादा है, ये बिल जैसी पास होता है, मैं पहला आदमी हूँगा जो अपना कानूनी असला जो है वो हवाले करेगा। आप अपनी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को, या पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली? देखिए, पीपल्स पार्टी अदम तशद्दुद की सियासत करती है और मैं पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ, तो मेरी क़यादत और मेरी पार्टी की जो सोच है, इसलिए मैं बबांगे दहल इस चीज़ का। अच्छा, एक सवाल ये कि इस बिल की ज़रूरत क्या है, क्योंकि गैर कानूनी असला रखना वैसे ही पाबंदी है। कानूनी गैर कानूनी असला होना ही नहीं चाहिए। मतलब आप इसको, इस मुल्क को अमेरिका की तरह नहीं, बरतानिया की तरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि बरतानिया में कोई कानूनी या गैर कानूनी असला नहीं रख सकता, अमेरिका में कानूनी रख सकता है, मिडिल ईस्ट में भी नहीं, मिडिल ईस्ट में भी कोई नहीं रख सकता। तो आप इसको इस तरीके से बनाना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? कानून नाफिज करने वालों की ग्रिप होगी, हमें एहसास होगा, एक पुलिस वाला फिर बहुत होगा, 2000 लोग। मतलब तगड़ी सी कोई पेनल्टीज अनाउंस करें। पेनल्टीज ये बिल का हिस्सा है। वो कहते हैं जी 12 साल, मैं कहता हूं उम्र कैद दे दो। हाँ जी, ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आया कहां से, सीधा सीधा पकड़ो, नो ट्रायल, गो टू जेल। अब अगर इसमें मसला है ना, आपको पता है फिर किस तरीके से विक्टिमाइजेशन होती है लोगों की, इल्जाम लगा दिया, गलत इल्जाम लगा दिया। MQM ने एक अच्छा सोल्यूशन दिया है कि तमाम सियासी जमातों के 2-2 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए जो इसको मॉनिटर करे, और इस पर कोई शक नहीं है, मॉनिटर होना चाहिए। लेकिन एक पैटर्न जब आप शुरू करेंगे तो शायद कभी ऐसा वक्त आ जाए कि लोग असला फेंक दें और कोई इसको उठाने का भी रवादार ना हो। उससे दूसरा काम क्या होगा, फैक्ट्रीज भी बंद करें जब बन रहा है, क्योंकि आज ख़त्म कर दें कल फिर आ जाएगा। तो ऐसा वक्त आ जाएगा, अगर आप इस जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका आउटकम कुछ इस किस्म का होता कि जी ठीक है, पॉलिटिकल मसाइल हमने हल कर लिए, अगर आइंदा ऐसी कोई शहादत हो जाती है तो हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह धावा नहीं बोल देंगे, रूमर्स जो फैलेंगी उन पे कान नहीं धरेंगे, कान अपने पक्के करेंगे, इस किस्म की अगर बातें हैं, आउटकम आ जाए। ये जो आप और हम यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं, लोग इसको तामीरी अंदाज में लें, मैं इसको तामीरी अंदाज में लेता हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पे आपके पास बार बार आता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारी गुफ्तगू से कुछ पॉजिटिव भी जाता है। और ये पॉजिटिव गुफ्तगू ये है कि अगर आने वाली नस्लों को इस पाकिस्तान का मेहमान बनाना है, इससे कबल के वो 25-26 साल की उम्र में कब्र में चले जाएं, कितना बड़ा नुकसान है। 1 करोड़ अफराद के पास लाए कराची, मिनिमम 6000 रुपये से भी पिस्टल रख लो मेरे भाई, तो पाकिस्तान का 6 साल का बजट है जो हम सिर्फ आतिशी असला खरीदने पे ज़ाया करते हैं, और फैक्ट्रियाँ धंधे चल रहे हैं दूसरों के। तो ये चीज़ें तामीरी अंदाज में अगर चली जाएंगी, हर शख्स, और देखें, मैं तो एक बार फिर कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ कि जब आपके पास एक तीली जैसा लड़का, उसके पास हाथ में पिस्टल हो, हम 25 लोग निहत्ते हो, हम उसके कहेंगे माई बाप तू ही सबसे बड़ा है। उसकी वजह क्या है? उसकी बंदूक से निकली हुई गोली आपकी जान ले लेगी, मेरी जान ले लेगी। ज़िंदगी से सबको प्यार होता है भाई। तो वो चीज़ अगर हम और आप तामीरी अंदाज में, आप तमाम देखें, मैं तमाम एंकरों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बहुत से ऐसे एंकर हैं बड़े मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं कि वो एक मैसेज देते हैं, और बहुत से, देखिए, सहाफ़त बड़ा मुकद्दस पेशा है। कोई मुझे बोले ना सहाफ़ी बनो, तो मैं नहीं बनूंगा। उसकी वजह ये कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं सहाफ़त के मुकद्दस पेशे में आ सकूँ, क्योंकि मेरे करतूत नहीं है ऐसे। हम तो समझते हैं सियासतदान एक मुकद्दस पेशा है जी। सियासतदानों को अवाम एतमाद देते हैं, एतमाद की वजह से वो अवाम की मुकद्दर के फैसले करते हैं। अब जिस तरह फैसले पैटर्न चल रहा है ना, और जिस तरह आप लोग चला रहे हैं, और जिस तरह हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सियासत भी
ایک معزز انداز میں سامنے آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کا بھی کام ہے وہ بھی سزا دے, بے شک دے نا, 10 سال کیس نہ چلائیں, 3 مہینے میں سزا دے دو. فیئر انف. اب کیونکہ گفتگو نکلی تھی سی سی پی او کراچی صاحب سے, وسیم احمد صاحب سے, اور یہاں تک پہنچ گئی. اگر انہوں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں تو انہیں ڈی جی ایف آئی اے بنانا تھا, تو ذرا پاورز بھی دے دیتے, ایک تگڑا ڈی جی ایف آئی اے بناتے, کیونکہ ملک کے مسائل بڑے ہیں, کرپشن بہت ہوتی ہے. آپ نے ایسا ڈی جی ایف آئی اے بنایا جو سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ جی میں 5 سیکریٹریز کو نہیں بلا سکتا, آپ حج کا جو اسکیم ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیجئے, مجھے معافی دیجیے. ایسا ڈی جی ایف آئی اے بنایا آپ. وہ شریف آدمی ہے نا, چلے اس نے جا کے اپنی بے بسی تو ظاہر کر دی, تو پھر ایسا ہی بنایا. مجھے ایسا تگڑا تھا, 5 سیکریٹریز کو بلا لے. شریف آدمی کیا ہے, انہوں نے تو طالبان کو نہیں چھوڑا بقول آپ کے. معاملات میں جانے سے پہلے ایک بار آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ ان کے دور کے اندر جو ہے وہ دیکھیں, اب ایک اور چیز بھی ہے, بھتہ جس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بھتے پہ کارروائی نہیں ہوتی. 14 کیس رپورٹ ہوئے, 24 گرفتاریاں ہوئیں, رائٹ, ساؤتھ سے. ویسٹ سے 18 کیس رپورٹ ہوئے, 46 گرفتاریاں ہوئیں. دکھائیں گے ذرا آپ. ایسٹ سے 21 کیس رپورٹ ہوئے, 39 گرفتاریاں ہوئیں. کون لوگ ہوتے ہیں جی ایک دوسرے یہ کے اوپر وہ الزام لوگ لگتا ہے, ہیں بچہ اور کون ہے کون جو نہیں ہے. 5 افراد, 1 کلاشن, 4 ٹیٹیاں لے کے اپنا گروپ بنا لیا اور جی بھتہ مانگنا شروع کر دیا. پیچھے کوئی تو کھڑا ہوتا ہوگا. لیکن جب گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارا تعلق فلاں سے فلاں سے فلاں سے, لیکن جب تھوڑی سی انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے ہر کوئی ڈساؤن کر دیتا ہے ان کو. میں پھر ابھی تک ہماری جو گفتگو ہوئی ہے نا, ابھی اس کا تعمیری حل یہ آتا ہے, سنیں, ہماری ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈرگ مافیا, سیاسی پارٹیاں, ان سب کے مت بنائے ہوئے ہیں. باقی یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں کراچی میں, یہ سب 5 6 لوگوں کے گروپ بنا کے کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن بھاری اس لیے کہ اسلحہ ہے. میں نے ابھی کیا کہا, 25 ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک کو کھڑا کر دو اسلحہ لے کے, ہم بھی کہیں گے ہاں مائی باپ آ جاؤ. میری بات سنیں, ایک میسج کیا دینا چاہ رہا ہوں میرے بھائی, اگر کوئی بھتہ مانگتا ہے تو کم سے کم انفارم تو کرو, بتایا تو جا سکتا ہے. خاموشی سے اگر آپ پیسے دے دیں گے اس کو تو وہ تو اور بہادر ہو جائے گا, وہ 4 سے اور بھی لے گا, کچھ قصور ہمارا بھی. ایسا لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا تو آپ نے دیکھا نا پھر کیا ہوا شیر شاہ میں. لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تو مار دیے گئے. میری بات سنیں, بزنس کمیونٹی میں بھی کہتے ہیں کہ جی ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے, اس لیے بزنس مین بھی خاموش بیٹھتا ہے. اب میں ایم کے بل کی کیوں حمایت کر رہا ہوں؟ نہ اسلحہ ہوگا نہ یہ حرکتیں. فیئر انف. کیونکہ میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا اور میں کرپشن کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ہم نے کراچی کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بہت زیادہ گفتگو کی ہے. اب یہ جو ڈی جی ایف آئی اے صاحب ہیں, 5 سیکریٹریز کو طلب نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہوا. وہ سپریم کورٹ میں بتاتے ہیں, سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ذرا ڈی جی ایف جو حج تھے راؤ شکیل صاحب, ان کا نام کیسے نکلا باہر جانے کی لسٹ میں سے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جی رحمان ملک صاحب نے ایک ایس ایم ایس کیا تھا اور اس ایس ایم ایس میں سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں سے نام نکلوا دیا گیا ان کا. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا ذرا موقف لے آئے, تو کیا بتاتے ہیں. اب سپریم کورٹ اگر کہے, پورا نہیں میں اس کو روک رہا ہوں, تو کیا بتاتے ہیں وسیم احمد صاحب یہ بتاتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ جی میں گیا تھا, بذات خود گیا تھا ڈی جی ایف آئی اے رحمان ملک صاحب کا بیان لینے, اور مجھے بتایا گیا کہ رحمان ملک صاحب ایک میٹنگ میں مصروف ہیں, آپ سے نہیں مل سکتے. تو میں واپس آ گیا, پھر مجھے فیکس کر دیا گیا. ہو سکتا ہے یہ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں, میرے تو علم میں نہیں ہے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیر سماعت کیس پہ عدالت نے سختی سے منع کیا ہے کہ کمنٹس نہ پاس کیے جائیں. تو میں ایک شہری ہوں, میں یہ چاہتا ہوں نیگیٹو ہے, پازیٹیو ہے, مونس ہے, مذکر ہے, جو بھی ہے, فیصلہ عدالت کر دے. ایک بار جب سزا ہو جائے گی تو معاشرے میں گنجائش نہیں. کیونکہ آپ جمہوریت کی مضبوطی چاہتے ہیں, جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ جمہوریت کے جو 2 اہم ستون ہیں, آپ کا ایگزیکٹو اور عدلیہ, ان دونوں کے درمیان جو فضا ہے وہ تعاون کی ہو, تصادم کی نہ ہو. اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں. اس میں 19ویں ترمیم آپ کے سامنے موجود ہے. اس 19ویں ترمیم نے پارلیمنٹ نے جو کردار ادا کیا آپ اس کی بات کر رہے ہیں, مگر میں ان فیصلوں کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹو نے نا, بالکل ایگزیکٹو نے کیسے جی, ساری پارلیمنٹری فورسز نے کہا ہے نا. اب سوچ تو ہماری ہے نا, سب کو گریڈ دیتے ہیں, سوچ تو ہماری ہے, مگر ہم نہیں کرتے تو آپ ہم پہ تانا زنی کر رہے ہیں. مگر جو کرپشن کے لیے عدالتیں حکم دیتی ہیں اس پر بھی اسی طرح عمل درآمد کرا دیا کیجیے, تو دونوں آپ مل کے بالکل ہو رہا مضبوطی کے ہے, لیے بالکل ہو رہا ہے. لیکن میری آپ سے آپ نے پچھلے بیانات نہیں دیکھا تھا. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے, میں آپ کی ہر بات سے متفق ہوں, لیکن میرا عدالت سے صرف ایک تقاضا ہے, سال نہ رگڑیں. وکیلوں کو فیس دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. چھوٹی سیڑھی چڑھنے کے لیے بھی جو 25,000 روپے چاہیے ہوتا ہے عدالت میں ہی. سب سے بڑی کرپشن تو ہے ہی وہیں پر. تو اول خیش بات درویش, یہ جو آپ نے کہا نا سال نہ رگڑیں, کیونکہ میں کرپشن کے ایشوز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ نے دیے ہوئے ہیں. سال آپ رگڑ رہے ہیں, عدالت نہیں رگڑوا رہی. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو پہلے ڈی جی ایف آئی اے کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر کہتا ہے جی میرے بس کا کام نہیں ہے. پھر ایک اور بندہ لگایا جاتا ہے, جاوید بخاری صاحب, جو کہ او ایس ڈی تھے, اگین ملتان کنیکشن, وہ بھی کچھ دن بعد کہتے تھے کہ جی میرے بس کا بھی بات نہیں ہے. اگر آپ عدالت کو اس طرح فرسٹریٹ کریں گے تو عدالت تو ٹائم لے گی. جہاں تک ایگزیکٹو کا معاملہ ہے, گیلانی صاحب نے استعفیٰ لیا, ٹھیک ہے, ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ سوادی صاحب سے بھی دی, اور ایک عجیب ہلچل اور دنگل سامنے آ گیا, لیکن ہم نے وہ بھی فیس کیا. ابھی تک دونوں وزراء واپس نہیں آئے. تو ہم نے تو اپنا کام کر دیا. اب اگر ان کا کوئی قصور ہے تو عدالت سزا دے. مطلب سارے کام عدالت نہیں کرانے, آر پی پی سے پیسے عدالت نہیں نکالنے. عدالت کا دیکھیں میری بات سنیں, آپ غلط کانٹریکٹ دیں, رینٹل پاور والوں سے 2 ارب روپے ریکور ہو رہے ہیں, 95 کروڑ روپے ریکور ہو رہے ہیں. آر پی پیز نے ویسے بھی پیسے جمع کرانے تھے کیونکہ وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکے تھے, اور گورنمنٹ کا یہ سٹینڈ تھا. لیکن جو عدالت آئی بیچ میں, تو اس کے بعد ہم نے بھی اس پہ تکیہ کیا اور وہ چیز واپس آئی. تو قومی
اپنے خزانے میں آئی, اس کو ایک تعمیری انداز میں تو لے سکتے ہیں ہم. ہار جیت نہیں ہے بھیا پاکستان میں کسی کی, آپ جیت جاؤ میں ہار جاؤں, ہم دونوں پاکستانی, نقصان ملک کا ہے. یہی رویہ چاہیے کہ جی ہار جیت کا نہ کریں آپ, اور آپ کر رہے ہیں نا عدالت کے ساتھ, آپ ہار جیت کی جنگ. اگر ایسا ہوتا تو ہم کٹہروں میں کھڑے ہوتے. ایسا اسٹیل مل کا جو کیس ہے اس میں ایک چیئرمین آپ نے اسٹیل مل کا پکڑا ہوا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہوا ہے؟ تھوڑی سی وہ کیس بھی ایسی پڑا ہوا ہے. میری سنیں, کیا ادب, اردو ادب یا بے شمار کتب کے اندر آپ نے بھی پڑھی ہوں گی, میں نے بھی بہت پڑھی ہوں, کہیں لکھا ہوا تھا کہ سارے مقدمات پیپلز پارٹی کے خلاف کھولے اور کسی بھی مقدمے نہیں تھے پاکستان کی تاریخ میں؟ تو یہاں ایک واضح ڈسپیوٹ آ جاتا ہے سوچ کے اندر. تو عدالت کا بھی کام ہے کہ کراس دا بورڈ سب کے ساتھ چلے. جس کے مقدمے ماضی میں اگر قرضے معاف کرائے ہوئے واپس لینے, بالکل 80 سے شروعات کی جائے, ہر ایک سے لیے جائیں, کیونکہ 80 کے دہائی میں جتنے معافی دلائی نا اس ضیاء الحق نے مجلس شورا بنا کے, آپ کو بھی پتا ہے اس شورا نے شوربہ نکال دیا اس ملک کی معیشت کا, آج تک نہیں اٹھ رہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کراس دا بورڈ ہونا چاہیے, اگر عدالت کی حد تک آپ کو کراس دا بورڈ نہیں نظر آتا, ہاں آپ کو نظر آتا ہے, سوال فریز کر دوں نا, بڑا اہم سوال ہے, اگر اکراس دا بورڈ آپ کو عدالت کی حد تک نہیں نظر آتا تو نیب آپ کے انڈر ہے جی, اور ایف آئی اے بھی آپ کے انڈر ہے, ہمیں اس کی حد تک تو آپ اکراس دا بورڈ کر دینا. آپ نے کون سا میاں صاحب کی کسی کیس کو ہاتھ لگا لیا, پی ایم ایل کیو کے کسی کیس کو ہم ہاتھ تو لگا ہیں لیا؟ ہی نااہل لوگ نا, چلیں آپ لوگوں کی نظر میں, سب کی نظر میں تو عدالت اہل ہے, تو عدالت نے, ہم نے کہا تھا, نیب نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے سارے کیس کھول دو, خود ہی کھولے نا, تو آپ بھی نہیں, میں نے بڑی اہم بات یاد دلا دی آپ نے. وہ جو سی ڈی کھولی تھی اس وقت آپ نے کہا تھا میرے پاس 100 امرود ہیں, 2 آج بیچ رہا ہوں, 98 بعد میں بیچوں گا. 98 امرود گم ہو گئے. نہیں بھائی جھوٹ نہیں بولو, میں نے کہا تھا میرے پاس 3 ہیں, 1 کھول دی, 2 ابھی بھی ریزرو ہے. نہیں, آپ نے 100 امرود کہا, اور میں میرے شو میں بھی کہا تھا 100 ہیں, ٹائم آنے پر سارے امرود. وہ ڈاکومنٹیشن میں سی ڈی میں 2 اور ہیں. ایک اور بات کی تھی آپ نے امرود کے اور بارے میں, میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھا. اب وہ سی ڈی بھی جو ہے نا میرے علاوہ 4 اور لوگوں کے پاس. بٹ میں نے ایک اور سوال بھی پوچھا تھا آپ سے, میں نے کہا کہ جی آپ یہ جو امرود بیچ رہے ہیں آج کل, اس میں آپ کو سارے کے سارے ویلتھ ٹیکس میاں صاحب کی نظر آ رہے ہیں, جو آپ پورے خاندان کے 1940 سے لے کے اب تک کے ویلتھ ٹیکس آپ نے دے دیے ہیں. کبھی اپنی قیادت کا کوئی ویلتھ ٹیکس آپ نے دیکھا ہے زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ 97 امرود جو باقی ہیں ان میں سے ایک آدھ ہو سکتا ہے ہمارا اپنا بھی ہو, تو ہے اپنا ہے؟ نہیں, میں نے یہ کبھی نہیں کہا. آپ نے میرے شو میں کہا, آپ کہہ تو میں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, سب میں ہو سکتا ہے میرا ہوں. آپ تو باقاعدہ کہتے ہیں ببانگے دھول کے جی میں تو بڑا ٹیکس پیئر ہوں, ٹیکس سارے کلیئر کرتا ہوں, حق حلال کا کماتا ہوں, تو آپ کا امرود کیسے ہوگا؟ وہی ہو سکتا ہے, اور یہ توقع بھی نہیں کرتا میں کہ آپ کا اپنا امرود کو سامنے لائیں گے. آپ میری اب بات سنیں. نہیں, میں ایسی بات نہیں ہے, میں نہیں لاؤں گا تو آپ لوگ لے آئیں گے. روزانہ صبح شام کوشش تو کرتے رہیں جی. میری بات سنیں, میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا جو ٹیکس نہ دے وہ غلطی کر رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں, اور پیپلز پارٹی میں ایک سوچ شاید ڈیولپ بھی ہو رہی ہے کہیں, کہ یہ 1,000 گز کے گھر, یہ بڑی بڑی لگژری کاریں, ان کو ایک موقع دینا کہ یہ انکم ٹیکس نمبر لیں, آئیں ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. میری بات سنیں, اگر امریکہ کا ویزا چاہیے ہو, 6 مہینے پہلے لوگ ٹیکس ریٹرن بنا لیتے ہیں, جعلی ٹرانزیکشن کرتے ہیں کسی سے ادھار مانگ کے اس پہ, اور 5 سے 6,000 روپے انکم ٹیکس جمع کرا کے 6 مہینے بعد امریکن کونسلیٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم اس سوچ کو تعمیری کر دیں میرے بھائی کہ امریکن ویزے کے لیے اگر ٹیکس ریٹرن ضروری ہے, اس ملک کے لیے بھی ضروری ہے. 18 کروڑ کی آبادی کو صرف 18 لاکھ لوگ پال لیں, یہی ہے ٹیکس ریٹرن, سرکاری ملازمین اور بزنس مین سمیت, رائٹ. تو اس نیٹ کو بڑھایا جائے, اس کو تعمیری لیا جائے کہ ٹھیک ہے کبھی نہ کبھی تو آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے, تو آپ آج ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو یہ پریولیج دے رہی ہے تاکہ کل کو آپ کھڑے ہوں تو نہ آپ کو جعلی ٹرانزیکشن کی ضرورت ہے. اس نیٹ کو بڑھانے چلے تھے آپ, اس نیٹ کو RGST کے ذریعے بڑھانے چلے تھے آپ, مگر جب آپ کے چلے وہ آپ لوگوں نے نہیں بڑھنے دیا, ہم نے کیا نہیں بڑھنے دیا, آپ کے کولیشن پارٹنرز نے نہیں بڑھنے دیا. اچھا, ایک ہماری جگہ کوئی بھی حکومت آتی, اس کے پاس راستہ یہی تھا, ٹیکس ایک واحد آمدنی ہوتی ہے گورنمنٹ پاکستان کی. بہرحال آئندہ کبھی اور حکومتیں بھی آنی ہیں, ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئیں گے, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ آپ کو بھی حیات دے, زندگی دے, اور بھی حکومتیں آنی ہیں, پھر پوچھیں گے. صرف اور صرف آپ کی حکومت نے نہیں چلنا, اس ملک نے بھی آگے چلنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے IMF کہتا ہے کہ آپ RGST لگائیں, ٹیکس نیٹ بڑھائیں, آپ کے الائز کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کو نہیں لگانے دیں گے, تو آپ حکومت کے سروائیول کو ترجیح دیتے ہیں معیشت کے سروائیول پر, اور آپ نہیں لگاتے. پیٹرول پرائسز آپ واپس لے لیتے ہیں, حکومت کا سروائیول زیادہ اہم ہے آپ کے لیے. ڈائلاگ سیاست میں بڑا اہم عنصر ہوتا ہے شاہزیب بھائی, اور ڈائلاگ کے ذریعے ہم یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ابھی اتنی چھوٹی سی مثال دی, آپ اس سے متفق ہیں کہ امریکن ویزے کے لیے 6 مہینے پہلے ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں. UK کے لیے بھی یہی ہوتا ہے نا, ہر جگہ کے لیے ہمیں 6 مہینے یہ ملک کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ہونا چاہیے جی. اس وقت تو وہ لوگ, میں انٹرویو لے رہا ہوں, میرا تو ایٹ سورس کٹ جاتا ہے, آپ انٹرویو دے رہے ہیں, آپ باقاعدہ ٹیکس پے رہے ہیں, 78 لاکھ روپے آپ نے بتایا, تو آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پولیٹیکل انوائرمنٹ کریٹ کرنا تھا آپ نہیں کر پائے. آپ نے شروع کیا تھا یونانیمس ووٹ آف کانفیڈنس سے, PMLQ نے بھی آپ کو ووٹ دیا, PMLQ نے نہیں کر پایا. نہیں, ہر چیز پہ کام ہو رہا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں بے شمار چیلنجز ہیں.
دیکھیں نا کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں سیلاب آ جاتا ہے, بہت سارے آپ کے منصوبے اور ذہن آپ کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, کبھی اس طرف چلا جاتا ہے, کبھی اس طرف. پھر ایک بیرونی آپ کی ایک یلغار ہے کہ آپ شاید کوئی ٹیررسٹ ملک ہیں, آپ کا ہر فرد ٹیررسٹ ہے, اس کو بھی مقدمہ لڑنا ہے آپ نے, اقوام متحدہ میں بھی اپنے آپ کو ایک یہ ڈھال بنانی ہے, بتانی ہے کہ ہم ڈھال ہیں, یہ تمام دہشت گردوں اور تمہارے بیچ میں اور اپنے سینے پہ روک رہے ہیں. تو خدا کا واسطہ کم سے کم پاکستان کو یہ تو کہو کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. تو ایک یہ بھی مقدمہ ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن ہر چیز ایک متواتر ترتیب سے چل رہی ہیں. سنیں, NFC ایوارڈ شاہ زیب بھائی 2008 سے پہلے مجھے نظر نہیں آتا, لیکن اب آ گیا, ہوا نا, بیٹھے تمام سیاسی جماعتیں, میاں صاحب بھی, ہم بھی, سارے بیٹھے, اور یہ ہو گیا. 18ویں ترمیم بھی آ گئی, 19ویں ترمیم بھی کامیابی سے آ گئی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہر چیز نیگیٹو ہے, لیکن مسائل کا انبار اتنا 10 سال میں آ گیا کہ وہ سب ہمیں فیس کرنا پڑا. اگلی حکومت بڑی ستھری آئے گی کیونکہ ہم فیس کر کے جا چکے ہیں. نہیں, آپ ڈائریکشن تو دکھا دیتے نا, آپ نے ڈائریکشن نہیں دکھایا. بٹ ایک کوئک کوشچن ہے, کوئک کوشچن کے بعد ایک فالو اپ کوشچن کروں گا, اس لیے اس کا کوئک آنسر دے دیں. میاں صاحب کے ایجنڈے پر عمل کریں گے؟ میاں صاحب کا ایجنڈا ہے ہی نہیں, وہ تو قومی ایجنڈا ہے, وہ تو قوم کے لیے ہے. دیا کس نے؟ جس نے بھی دیا ہو. آپ چارٹر آف ڈیموکریسی سے تمام مشابہ ہے, اس میں کون سی نئی چیز ہے مجھے بتا دیں. آج تک کوئی حکومت اس طریقے سے چلی ہے کہ اس کے اپنے ایجنڈا ہی نہ ہو, سنیں, وہ دوسروں کے ایجنڈے پہ میں کام کرے. بتاتا کوئی ہوں, PMLN میاں صاحب نے ایک دو نقطوں کا اس میں اضافہ کیا ہے. باقی اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو غور سے پڑھیں تو اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. اس میں آزاد عدلیہ کا تصور موجود ہے. آزاد عدلیہ ہے, ہم کھڑے کٹہروں میں آزاد عدلیہ ہے جی, تمام لوگ مانتے ہیں. اس کے اندر پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے, وہ بھی ہو چکی ہے, صدر مملکت اپنے اختیارات دے چکے ہیں. اس کے اندر کہا جاتا ہے جی عدالت و کرپشن ختم کرنے کا, اول خیش بات درویش, کرپٹ منسٹروں کو فارغ کرنے کا, اول خیش بات درویش. 2 وزراء آپ نے وہی ڈال دیا اس کمیٹی میں جس نے PMLN سے مذاکرات کرنے ہیں, جس پر PMLN کو اعتراض ہے. اور اچھا, ان کو تو اعتراض نہ ہوا, آپ کو کیوں ہو گیا؟ کرپشن کا الزام ہے جی. الزام, اچھا الزام کی نوعیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے سوال کیا PMLN سے کہ میاں صاحب تو بڑا شور مچاتے رہے ان 2 وزراء کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ جی اب اگر انہوں نے ڈال دیے یہ 2 وزراء تو ہم نہیں چاہتے کہ مفاہمت کا پروسیس ہلٹ ہو. اچھا, اب اس میں 3 چیزیں, ذرا میاں صاحب کے کسی بندے سے یہ پوچھ لیجیے گا, کیونکہ میری جو ذہن میں سوال آیا میں وہ پوچھ رہا ہوں. 3 کوالٹیاں. ایک, آپ معتبر ترین لوگ رات کو 8 بجے پروگرام میں بیٹھ کے کسی کو مجرم قرار دیتے تو میں مان جاؤں. دوسرا, عدالت قرار دے دے کنوکٹڈ, میں مان جاؤں. اب اگر کیسوں کی نوعیت میں ہے تو پھر شہباز شریف کو تو سب سے پہلے جانا پڑ جائے گا, اس میں بھی کیسز ہے. کیسز کی نوعیت پہ نہیں ہو سکتا یہ اس چیز کو ڈیفائن کیا جائے تاکہ لوگ اس پہ ایک سوچ کے ساتھ آ جائیں کہ ہاں کرپٹ وزراء ہیں تو کیا کسی کو عدالت سے سزا ہوئی ہے تو میں اور آپ متفق ہیں اور میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا بولوں گا نکالو جی. بس ویسے ایک بات ہے, یہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے ایک پرانا آرگومنٹ ہے کہ اگر کرپٹ ہے تو نکال دیں, پروف کر دیں. کمال ہو گیا یہ آرگومنٹ ہے. 1% تو اگر 99% آپ درست ہیں تو 1% تو تنقید کرنے والے بھی درست ہوں گے نا, 1% تو کرپشن ہوگی. تو ایک آدھ کاروائی تو ہمیں نظر آتی نا جی وزیر اعظم گیلانی صاحب کی طرف سے کہ جی میں ان کو برطرف کرتا ہوں کیونکہ میرے مطابق انہوں نے کرپشن کی. تو اس میں میرا بھی ایک سوال ہے نا, دیکھیں اچھا ہے نا کہ یہ ڈائلاگ اسی لیے ہوتے ہیں سیاست میں. ایک میرا بھی سوال ہے, کیا وزراء صرف وفاق کے اندر, کیا بے شمار میں آپ کو مت دیجیے گا, وہاں کابینہ ہی پوری نہیں ہے. سندھ میں ہے, سندھ میں بہت سارے وزراء ہیں. سنیں, پنجاب میں نہیں ہے, کابینہ ہی پوری نہیں ہے. الزام نہیں ہے, جتنے الزام ہی نہیں ہے. الزام نہیں. تو میرے سامنے ایک وزارت میں الزام آیا تھا, اشرف سونا صاحب کی وزارت ہے, ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے. میری بات سنیں نا, چلیں جنگلات پہ اور دوسرے میں آپ ہی کے صحافیوں کی لکھی ہوئی تحریریں دکھا دیتا ہوں. ایک پروگرام اور کر لیتے ہیں اس پہ, کتنے الزام ہیں اور کہاں کس پہ الزام ہے. اچھا یہ بھی چھوڑ دیں, بیڈ گورننس کا الزام ضرور ہے, کرپشن کا نہیں. سنیں, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحبان پہ کوئی کیس ہی نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اگر یہ بتاؤں کہ ظفر علی شاہ پٹیشن آج بھی پینڈنگ کے اندر ہے, اس کے تحت دے آر اسٹل کنوکٹڈ, تو کیا میں یہ اس پہ حق بجانب ہوں کہ اس کو الزام نہیں اگر آپ کا آرگومنٹ درست بھی ہے تو کیا یہ میرے سوال کا جواب ہے؟ بالکل ہے. اس کی وجہ میرا سوال ایبسلیوٹ تھا. ہم نے وزیر اعظم صاحب ایک دفعہ تو کہیں تعمیری انداز میں, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں, اس کے اندر ایسا سلوشن لائیں کہ ایک احتساب متوقع ہو سکے اور وہ چیزیں سامنے آ سکیں کہ ہاں اس وزیر نے واقعی کرپشن کی ہے. تو آج میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ اس کو معاشرے میں نہ سر اٹھانے کی جگہ ملے گی, نہ اس کو قوم اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے منظور کرے گی. اگر ثابت نہیں بھی ہوا تو میں آپ کو ذرا کچھ اقوال زرعی سنا دیتا ہوں. اقوال زرعی سنیے ذرا. حامد سعید کاظمی صاحب فرماتے ہیں عدالت میں کھڑے ہو کے کہ ہاں میری وزارت میں کرپشن ہوئی ہے مگر گزشتہ سال سے کم ہوئی ہے. بلور صاحب جو کہ ریلوے کے منسٹر ہیں, بلور صاحب فرماتے ہیں میں نے کب کہتا ہوں کہ کرپشن ریلوے میں نہیں ہوتی, مگر یہ بتا دیں مجھے کہ کرپشن کہاں نہیں ہوتی. یہ اقوال زرعی سننے کے لیے رہ گئی ہے عوام. اگر حامد سعید کاظمی صاحب نے یہ کہا تو حامد سعید کاظمی صاحب وزیر ہیں ابھی, وہ اس لیے نکالے گئے کہ انہوں نے کرپشن کی تھی, تو ان پہ الزام تھے. کرپشن کی وجہ سے نہیں نکالا جی, بتایا گیا تھا ہمیں کہ انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی. کرپشن کب ایک بڑا مسئلہ تھا آپ کے لیے؟ عدالتی کارروائی کے اندر جب وہ آئے اس کے بعد وزیر اعظم نے ایکشن لیا ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ, سواتی صاحب پہ ایکشن لیا. بلور صاحب نے یہ کہا ہے کہ ریلوے میں کوئی آج سے کرپشن ہے تو کیا غلط کہا ہے؟
اچھا میری بات سنیں, چھوڑ دیں اس چیز کو, میں اور آپ چلتے ہیں ابھی باہر اور ٹیکسی والے سے بولتے ہیں چلو جی ہمیں بلو ایریا اتار دو آگے, اور سو کہہ کے دکھاؤ اور منوا کے دکھاؤ کہ چلو میٹر پہ چلو, میٹر ہی نہیں ہوگا تو ٹیکسی کس چیز کی ہے؟ یہ بات بھی درست, کمال ہو گیا ہے. 99% افراد جو ہے کرپشن پہ پنپ رہے ہیں آپ کے یہاں, تو غلط کا ہے کیا بلور صاحب؟ ایک بات کی جاتی ہے, آپ اس کو تعمیری انداز میں لائیں. سنیں میری بات, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ صحافی بنے. پھر آج آپ یہ بولیں کہ اگر حکومت پاکستان کی واحد آمدنی یہ ٹیکس ہے اور کوئی ادارہ 12 ارب روپے دبا کے بیٹھ گیا ہے اور اس پہ عدالت اسٹے پہ اسٹے دے رہی ہے, تو اس پہ کوئی آواز اٹھانے کے لیے کالم لکھنے پہ تیار ہے؟ اگر غیر جانبدار صحافی ہو آپ تو کل مجھے صحافی کالم بھی دکھائیں اس کے اوپر اور اس پہ آپ پروگرام بھی کر کے دکھائیں. عابد صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اور یہ بات آپ پہلے بھی مختلف شوز میں کر چکے ہیں, بٹ مجھے ایک بات بتا دیجیے. ایک چیز ہوتی ہے ٹرکل ڈاؤن, آپ نے کہا نا جی ٹیکسی والے کی آپ نے ایگزامپل دے دی اور ایک کسی ادارے کی بھی ایگزامپل دے دی. ایک چیز ہوتی ہے ٹرکل ڈاؤن. ٹرکل ڈاؤن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ٹاپ سے اپنے آپ کو درست کرنا شروع کریں تو باٹم تک چیزیں درست ہونا شروع ہو اللہ کا جاتی ہیں. شکر ہے میں ٹیکس دیتا ہوں, اللہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, آپ میری بات کریں آپ کی گے. لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں کیوں آپ میری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ میری بات کریں نا, میں نے آپ کے مالک کی بات کی. وزیر اعظم کا ٹیکس زیرو, کیا میں آپ کے مالک کے ٹیکس ریٹرن نکالوں؟ کیجیے آپ, کیا ملے گا اس میں؟ آپ کیجیے, آپ میرے قسطوں مالک میں کی آپ بات ٹیکس کیجیے. دے رہے ہیں تو نہیں ہوتا طریقہ. نہیں آپ کو پتا ہے کہ کون کون سے میڈیا گروپ قسطوں پر دے رہے ہیں کون سے نہیں دے رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایک میڈیا گروپ کے چکر میں کون کون سے میڈیا گروپ پھنسے اور ہمارا بھی پھنس گیا. میرے بھائی آپ نے کہا آپ کے مالک, میری بات سنیں, آپ کے مالک سے مراد تمام مالکان ہو گئے ادارے کے. کریں نا ایکسپوز, تھوڑا سا کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں بجائے اس کے کہ میں ان کے کپڑے اتار اتار کے پھینکوں, ہم کیا تعمیری پروگرام نہیں کر سکتے؟ یار میں بھی تو ٹیکس دے رہا ہوں میرے بھائی, میں نہیں دوں تو کیا کوئی کیا کر لے گا میرا؟ اگر میں ٹیکس دے رہا ہوں اور میں ریٹرن لے کے فخر سے اپنے اسمبلی کے اندر جمع کرا رہا ہوں کہ ہاں دیکھو میرے پاس پراڈو ہے, ہاں دیکھو میرے پاس ٹویوٹا کرولا ہے, اس کے علاوہ میرے پاس نہ کوئی زمین ہے نہ میں کسی چیز کا ملکی ہوں, تو میرا رننگ کیپٹل جو ہے وہ کروڑوں کے اندر ہے. میں یہی متوقع ہوں, میں یہ توقع کر رہا بھائی ہوں. میں تو آپ سے, میں تو اس ملک کی آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہو جہاں پہ ڈالر بھی ادھار ہے, سونا بھی ادھار ہے. کمال ہو گیا شاہد بھائی, ہم تعمیری انداز میں لائیں. نہیں فیصل عابدی صاحب, میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں, فیصل عابدی صاحب جو بڑے بولڈ ہیں, بڑے بہادر ہیں, ان سے میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ گیلانی صاحب سے جب اگلی دفعہ ملے تو انہیں بتائیں کہ جی میں نے ایک پروگرام میں بڑا ببانگے دھول کہا تھا کہ میں ٹیکس پے کرتا ہوں. ٹیکسی ڈرائیور کی ایک مثال دی تھی, میڈیا مالکان کی ایک مثال دی تھی. تو ذرا آپ بھی بتا دیجئے وزیر اعظم صاحب آپ کا ٹیکس زیرو کیوں ہے؟ حفیظ شیخ صاحب آپ کا ٹیکس زیرو کیوں ہے؟ ہنا ربانی کھر صاحبہ آپ کا ٹیکس زیرو کیوں ہے؟ میں اس چیز سے اس لیے متفق نہیں ہوں آپ کی بات کے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے. اب یہاں پہ آ جائیں کس طرح, ہماری تنخواہ ہے اور ہر سال اس میں ٹیکس کٹتا ہے, وہ بھی پارلیمنٹرین ہے نا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان کا ٹیکس نہ کٹے؟ ہاں 2008 تک کے بتا رہا ہوں میں, سنیں 2008 کے بعد نہیں بتا رہا, 2008 تک ان کا انکم ٹیکس, ایگریکلچر ٹیکس میں تو 2008 سے گفتگو کروں گا, میں تو 2008 سے ہی گفتگو کروں گا جہاں سے حکومت آئی ہے. اس سے پہلے آپ انہی سے پوچھیں. میری بات سنیں, ایک فالٹ ہے, تعمیری انداز میں آتے ہیں. دیکھو تیر اور کیچڑ نہ پھینکو نا, کوئی تعمیری گفتگو بھی کرتے ہیں. ایک چیز پہ میں آپ سے متفق, کیا پھینکا تھا آپ نے؟ نہیں میں نے کہا عدالت میں کیس ہے, تم بھی چلے جاؤ عدالت میں میرے بھائی, آپ بھی چلے جائیں. عدالت تو آج کل صحافیوں کو سب سے زیادہ سنتی ہے نا, چلے جائیں. عدالت بڑی فرسٹریٹ بھی ہو رہی ہے. کہاں فرسٹریٹ ہو رہی ہے, خدا کو مانے, کون سا فرسٹریشن ہوتی ہے؟ اس ملک کے رولنگ ایلیٹ اور میرے بھائی بس یہ یہاں پہ میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا جس سے مجھے روکا گیا ہے, اور جب وقت آئے گا کھل کے اس پہ بات کروں گا. میں نے کہا ہے نا امرود بچے میں, بڑے بڑے امرود ہیں. رکے میری بات, اب میری بات غور سے سنیں آپ. یہ ایک چیز دیکھیں, یہ میں نے دے دیا تنخواہ میں ٹیکس. اب ایک فالٹ ہے جو آپ کے پروگرام کے ذریعے میں آج بتا دوں, اور جو میں نے اب تک ریسرچ کیے کہ یہ فالٹ کیوں آ رہا ہے. ایک وکیل نہیں کرتا کوئی 5,000 روپے میں, یار تمہارا یہ ٹیکس کچرے میں گیا, اس کو فائل کرو, اس کا ریٹرن فائل کرو, اور عوام میں بتاؤ کہ ہاں میں یہ 70 سے 80 ہزار روپے ٹیکس دیتا ہوں صرف سیلری کا. لیکن یہ لوگ یہ بھی نہیں کرتے, یہ میں آپ سے متفق ہوں. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا 2011 کرپشن کے خلاف جہاد کا سال ہوگا. کیا ایسا کر رہے ہیں جی جو جہاد کے خلاف, جو کرپشن کے خلاف جہاد کا سال کر رہے ہیں؟ یار ولی تو نہیں بنو, ابھی 2011 شروع ہے, دیکھو نا آگے کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے جہاد کا سال ہی ہو جائے. میں ولی نہیں بننا چاہتا, بٹ 2010 میں ہمیں نظر آتا تھا کہ سپریم کورٹ ناراض ہوتی تھی بینک آف پنجاب کی انویسٹیگیشن صحیح نہ ہونے پر, اسٹیل مل کی انویسٹیگیشن صحیح نہ ہونے پر, اور 2011 شروع ہی ہوا ہے اور سپریم کورٹ ناراض ہو رہی ہے حج اسکیم کی, NICL اسکیم کی انویسٹیگیشن صحیح نہ ہونے پر. آپ کی بات صحیح ہے, سپریم کورٹ ناراض ہو رہی ہے, اور میں اب ناراض ہو رہا ہوں کہ عدالتوں سے کرپشن کی نہیں ختم ہوتی. اول خیش بات درویش, جس ادارے میں آپ خود بیٹھے ہیں اس میں نیچے کی سیڑھی چڑھتے ہوئے غریب کو کانوں کی بالیاں بیچ کے 25,000 روپے لانے پڑتے ہیں پیشکاروں کے لیے, ریکارڈ روم کے لیے, اور رشوت دینے کے لیے, تب فیصلے ہوتے ہیں غریبوں کے. میری بات سنیں, نہیں اول خیش بات درویش, ناراض مت ہو,
ہم قربانیاں دے کے آپ کو لائے, لاکھوں لاشیں آپ کے اوپر نچھاور کی ہیں, ہم نے خون بہایا ہے آپ کے لیے, اس لیے کہ آزاد اور سستا انصاف. سب سے پہلے نیچے سے اپنے آپ کو صحیح کریں, اس کے بعد کسی کی طرف آئیں. اور آپ ہم تک آتے ہیں, ہم کھڑے ہیں کٹہروں میں. تقریر کی حد تک درست, نہیں تقریر کی حد تک درست, مگر اس میں تقریر بھی کی ایک حد تک سوال ہے. نہیں, نہ آپ کے پروگرام کی حد تک. یہ پرنسپل ہے, جس کا پرنسپل ٹوٹ گیا وہ پرنسپل ہی کیسا میرے تقریر کی بھائی. حد تک درست, مگر اس میں ایک اور سوال ہے. تقریر کی حد تک درست, میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی ٹرکل ڈاؤن کی. اگر سپریم کورٹ میں ٹاپ ٹو باٹم کرپشن ہے تو اس کے اوپر کوئی انکار کر نہیں سکتا, مگر نہیں عدالت میں اگر ٹاپ ٹو باٹم کرپشن ہے, بٹ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو تو درست کیا نا. ادارے میں کا ہے, ادارہ عدالت ہے نا, بٹ عدالت میں ایٹ لیسٹ ہمیں سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے نا صحیح کرنا میری ڈیوٹی ہے. جو سو موٹو لیتی ہے میجسٹریٹ نہیں, وزیر اعظم پہ جو عدالتوں نہیں. کو آپ عوام لوگ کی بہت سنتی ہی ہے. باعث ہو, تمام لوگ میری بات سنیں. اگر آپ میرے نقطے سے متفق ہوں گے تو میں آپ سے اس پہ بات کروں گا. آپ وزیر اعظم کو کہتے ہیں اپنے وزیر نکالو, اپنے مشیر نکالو, اپنے افسران صحیح کرو. ہے طاقت کہ آپ چیف جسٹس سے کہیں کہ اپنے میجسٹریٹ صحیح کرو, اپنے سیشن جج صحیح کرو. جوڈیشل پالیسی پڑھی آپ نے؟ کمال ہو گیا. میں جوڈیشل پالیسی پڑھی آپ نے؟ پڑھی کیا ہوتی ہے؟ میں نے ایک سوال کیا سرکار, میں نے ایک سمپل سوال کیا آپ سے. فیصل رضا عابدی صاحب, تقریر کی حد تک درست, ایک سوال کا جواب آپ دے لوگوں دیجیے. میں سب سے بڑی ہمت یہ ہے کہ جب تک نہیں میں کہہ دیتا ہوں, آپ لوگ جو آپ لوگ کو سنتا ہے, چاہتے ہیں کہتے ہیں جی میجسٹریٹ درست کیجئے, عدالتوں میں میجسٹریٹ درست کرنے چاہیے. اب میں کروں آپ سے سوال, مجھے ایک بات بتا دیجیے نا. اتنی کرنی ہے مجھ سے تو تم نے 2 گھنٹے لگا دیے میرے بھائی. سوال سننا ہے, اتنی بس 2 لفظ سوال سنیں گے, 2 لفظ آپ نے کہا سوال سنیں گے, غصے ہو جائیں بٹ سوال سن رہے. غصے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کریں, تقریر کرنے میں حرج نہیں. اللہ کی عزتوں کا سودا اب اللہ کے پاس تھوڑی آپ کے پاس رہے گا. میں سوال کر لوں, یہ کبھی آپ سپریم کورٹ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی عزتوں کا سودا وہ کریں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عدالتوں میں کرپشن ہے, اس بات سے انکار کوئی نہیں کر رہا, مگر ہمیں اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے جو سب سے اوپر کی پوسٹ ہوتی ہے چیف جسٹس کی, یا جو بیٹھتے ہیں وہ 17 ججز, وہ ایٹ لیسٹ یہ ضرور کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے ایکشن سے کرپشن ختم کرنی ہے تاکہ نیچے تک یہ میسج ٹرانسلیٹ ہو جائے. آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایوان وزیر اعظم سے ہمیں یہ کب پیغام آ گیا کہ جی میں نے اپنے اعمال اس طرح درست کر لیے ہیں کہ نیچے تک پیغام پہنچ جائے کہ اس ملک میں کرپشن ختم ہو جائے؟ یہاں تو سارے کے سارے کنیکشن ملتان کو جا رہے ہیں سرکار. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. اگر آپ اداروں پہ آ گئے اور اداروں کے سربراہوں کو آپ کہتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام کے بعد جو آپ اگلا پروگرام کریں نا, ذرا اپنے صحافتی برادری کی اس ادارے پہ کریں جو خود ٹیکس مار رہا ہے بیٹھ کے. ویسے آپ کو پتا ہوگا کچھ پروگرام نہیں, میں نے نہیں دیکھا آج تک ایسا پروگرام. کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کرنے کی, نہ ان کے اپنے کالم نویسوں میں یہ ہمت ہے کہ وہ لکھ دیں اس کے اوپر. میری بات سنیں, میں آپ سے گزارش چھوٹی سی, پھر میں نے سوال کیا تھا, دیکھیں ادھر ہی آ رہا ہوں نا, صبر تو کرو, ذرا تعامل تو لاؤ. آپ کی دلیل ہمیشہ ماشاءاللہ بڑی پروزن ہوتی ہے, اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی تیسری چیز کا سہارا لینے کی. یہ جواب دے دیجئے کہ کیا آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ میسج دے رہی ہے عوام کو, نہیں دے رہی؟ ذرا صبر تو کرو نا, میں نے سن لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس پہ بہت تیزی سے امپلیمنٹ کرے گی. آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ 3 دن بعد جب آپ اس کو ٹیلی کاسٹ کرو گے تو وہ ہوگا پیر کا دن یا منگل کا دن. بدھ یا جمعرات کو ایک آپ کو بہت بڑا ایکشن نظر آئے گا, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں, اگر گیلانی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 2011 کرپشن کے خاتمے کا سال ہے تو آپ اس پہ امپلیمنٹ دیکھو گے بہت جلد, اسی مہینے میں یا اگلے مہینے کے اوائل میں. اس کا مطلب سنیں, رک جائیں. میں کوئی مخبر تھوڑی ہوں کہ ہر چیز بتا دوں. مطلب میں نے اشارہ دیا ہے, میں غلط ہوں تو 15 دن بعد پھر آتا ہوں پروگرام کرنے کے لیے اور پوچھوں گا کیا ہم نے بنیادی سٹیپ لے لیے. اب کتنا دن ہے اس میری گفتگو میں؟ 15 سے 20 دن کی میں بات کر رہا ہوں, رائٹ. اب 20 دن کی اگر میں گفتگو کر رہا ہوں اور گیلانی صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کیونکہ گیلانی صاحب سب سے زیادہ فکر مند ہے اس چیز پر, تو پھر یہ چیز ہو جائے گی ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز, اور پھر آپ ہمیں اپریشیٹ کیجیے گا کہ آپ نے صحیح ایکشن لیے. لیکن میں آپ کو واضح نشاندہی کر کے جا رہا ہوں آج, اور لیکن کھل کے نہیں کی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بہت جلد دیکھنے والے. اس کا ایٹ لیسٹ میں یہ چیز تو اس سے ڈرائیو کر سکتا ہوں نا کہ جی جو ایجنڈا دیا گیا پی ایم کی طرف سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنانے کا, اس پہ ایٹ لیسٹ کوئی پیش رفت ہو جائے گی, کوئی کام ہو جائے گا, وہ نظر آئے گا. میں آپ کو 26 تاریخ کو ان کا ایک اجلاس ہے دوبارہ کمیٹی کا. کافی اجلاس ان کے ہوئے ہیں اور اس میں دیکھیں این ایف سی یا یہ جو رضا صاحب کی ترمیم آئی تھی سامنے جن کے وہ چیئرمین تھے, اس میں بھی میرے بھائی فوراً تو نہیں ہوا نا. آپ لوگ تنقید کرتے رہے ہوگا نہیں ہوگا, 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, ہوگا نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ہو گیا. ہر چیز کو بات چیت کے ذریعے نیگیٹو پازیٹیو ہر چیز کو سوچتے سمجھتے ہوئے ان فیکٹرز کو ختم کر کے یہ کمیٹی آگے بڑھے گی. میں یہ سمجھتا ہوں اس کو پی ایم ایل این کا نہ کہیں, اس کو قومی ایجنڈا کہیں. قوم کی ضرورت ہے اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے یہ بالکل مطابقت ہے. تو میں اس پہ متفق ہوں, تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں, لیکن اچھے کی جو میں نظر ہے میری وہ گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھنے والے. جیسا کہ میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا, ہاں جہاں اس کمیٹی کا 26 تاریخ کو ایک واضح شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی, اور میں ہو سکتا ہے کہ 27 کو ہم سب اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہوں, 28 کو کر رہے ہوں, اور اس پہ کافی حد تک اپریشیٹ بھی کر رہے ہوں غیر جانبدار صحافی برادری کہ ہاں ایک تعمیری کام ہوا ہے اور اس پہ اپریشیٹ. فیر انف, آپ نے کہا نا گیلانی صاحب کو اس بات کی بڑی پریشانی ہے کرپشن کے حوالے سے, کیا انہیں اس بات کی بھی پریشانی ہے کہ ہر کنیکشن آخر میں ملتان کنیکشن بن جاتا ہے؟ نہیں غلط,
वो वैसे आजकल आपको खुश होना चाहिए, जरदारी साहब को कोई टारगेट नहीं कर रहा, कोई जिक्र नहीं आ रहा जरदारी साहब का, सारे कनेक्शन मुल्तान के निकल गए। गिलानी साहब काबिल फ़ख्र सरमाया है पीपल्स पार्टी का, और उनको शायद टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने लगारी की तरह जरदारी साहब को टारगेट नहीं किया, तो ये वजह से। मतलब आप ये सही समझते हैं उनका जो बयान था कि असल टारगेट मैं नहीं हूँ, असल टारगेट जरदारी साहब? बिल्कुल, जिसका कमांडर मार दो फौज खुद ब खुद डिमोरलाइज हो जाएगी, ये यूनान की कहावत है। बट आप ये नहीं समझते कि आपका हमेशा से ये एतराज़ था कि जरदारी साहब को टारगेट करते हैं, जरदारी साहब ने क्या करना है, मगर 17वीं तरमीम रिवर्स हो गई, 18वीं तरमीम हो गई, सारे के सारे इख्तियारात आ गए गिलानी साहब के पास, तो आपका वो आर्गुमेंट बेसिकली गलत साबित हो गया, क्योंकि इख्तियारात जैसे ही गिलानी साहब के पास आए, अब तनकीद भी गिलानी साहब पर होती है, जरदारी साहब कोई नहीं करता। कानून इंसानी ये शाज़िब भाई कि अगर मैं साहिब इख्तियार हूँ और मैं अपने इख्तियार को अक़वाम पाकिस्तान के हवाले कर दूँ, तो शायद मेरा ज़र्फ़ बहुत बड़ा है, और इसी ज़र्फ़ के तहत अगर वो इख्तियार नहीं देते तो आप क्या कर लेते। लेकिन इख्तियार अपने पार्लियामेंट को सुपुर्द कर देना पाकिस्तान की तारीख़ का वो सुनहरी बाब है जो आने वाली कौम सुनहरी हरूफ से लिखे। तो आप लोग मुतमईन हैं जरदारी साहब पर वो तनकीद नहीं होती उस तरीके से? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप तामीरी तनकीद करें सर आँखों पे, आप ऐसी तनकीद करें जिससे इस्लाह हो सके और हम उन फैक्टर्स को जान सकें। हम कोई देखें वली नहीं है, हम भी इंसान हैं, गोश्त पोस्ट के बने हुए, और एक गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी हुई होंगी, लेकिन अगर आप उसको तामीरी तौर पे देंगे, हम ना सिर्फ उस पर ग्रिप करेंगे, क्योंकि फॉलोअप तो फ़ौरन है ना जी, ग्रिप भी करेंगे और ऐसे अनासिर का खात्मा भी करेंगे। और इस ज़िम्मे में मैं आपको बार पहले भी कहा, अभी 5 मिनट पहले कहा, मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुत जल्दी आप एक एक्शन देखें। ठीक है, एक अहम इशू पे मैंने गुफ्तगू करनी, इसलिए उससे पहले एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं, और फिर प्रोग्राम भी वाइंड अप हमें करना होगा, क्योंकि आपने कहा ना कि हम पॉजिटिव चीज़ें सुनेंगे आप करप्शन के हवाले से, बहुत जल्द सुनेंगे, 15 से 20 दिन का आप टाइम फ्रेम दे रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा कि जो मैं देख रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, एक और चीज़ भी है, आप इस बात को तो तस्लीम करते हैं कि इस निज़ाम से, जमहूरी निज़ाम से जो स्टेक्स हैं वो सिर्फ आपके मुंसलिक नहीं हैं, अदलिया के भी मुंसलिक हैं, जो अपने ऊपर अगला पीसीओ हराम कर चुकी है। मैं आपसे एक बात बताऊँ कि देखें, आप एक चीज़ सोचें, अगर हम कटहरों में गए, हमने अदलिया को वो एहतराम दिया है, हमारे वज़रा खड़े हुए ना, माजी में कभी नहीं खड़े हुए थे, अदलिया का बिल्कुल तक़द्दुस भी होना चाहिए, और जजेस के जो भी फ़ैसले आएँ उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, और उसका एहतराम करना चाहिए। उसकी वजह है कि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये एक सोच आई है खुद मुख्तार अदलिया की, आइंदा कभी नहीं आएगी। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अगर इंसाफ हो जाए तो शायद मेरे जहन में जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाए। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि जी आप दोनों के स्टेक्स जमहूरियत से मुंसलिक हैं, तो हम ये भी तवक्का रखें कि 2011 में आप एक दूसरे के साथ, आपकी जो फ़िज़ा होगी आपके और अदलिया के दरमियान, वो तसादुम की नहीं, बड़ी पुरवकार होगी, बेहतरीन होगी। जो मैं देख रहा हूँ उनका भी अगर नज़रिया ये है कि नहीं, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान ताकतवर होना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव का भी ये है, और मीडिया का भी ये है, और पार्लियामेंट का भी ये है, तो फिर तसादुम कोई सूरत नज़र नहीं आती। क्योंकि मेरे ख्याल में शायद हम उस दौर के अंदर हैं जहाँ हर इदारा अपनी हदूद का तयन कर रहा है। और ये सुने, महज़ब माशरे के अंदर, बड़े मुल्कों के अंदर ऐसी मिसालें हैं कि हर किसी ने अपनी हदूद का तयन किया। कभी इंडिया में भी था, कभी बांग्लादेश में भी हुआ, यूरोप में भी इस तरह की, मैक्सिको अमेरिकन कन्वेंशन भी इस जिम के अंदर सामने आया। तो अगर आप गौर से देखें तो हर इदारा अपने हदूद का तयन कर रहा है, और हर इदारा ये जानता है नहीं मेरा कदम उधर गया तो ये उसके काम में मुदाखलत होगी। और इस जिम में आपका बड़ा किरदार है, मीडिया का, आपने इस चीज़ में बड़ा तामीरी किरदार अदा किया, हर एक को उसकी हदूद बताने का। तो मैं ये समझता हूँ जब ये चीज़ का तयन हो जाएगा तो आने वाली नस्लें है। पिछले 70 मिनट की गुफ्तगू के बाद आपको मीडिया में भी कुछ अच्छा नजर आया, कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा आपको मीडिया में भी नजर आया। वक्फे बहुत लेते हो, लेकिन ये बता दूं मैं, और एक और भी शिकायत है। वैसे इस पूरी रिकॉर्डिंग में मैंने वक्फा कोई नहीं लिया आपके सामने। नहीं, वो अभी आप ले लोगे ना, बाद में मेरी बात सुने गौर से। लोग समझते हैं कि आप तो लाखों रुपए कमाते चले इश्तिहारों में, लोग समझते हैं शायद हम आते तो हमें भी 25,000 का कोई लिफाफा खीसे में डाल के देते होंगे, हम लोग ले जाते होंगे। मैं आज उनको बता दूं, भाईजान ये एक चाय का कप मिलता है, इसके अलावा दुआएं मिलती है, और तानाज़ानी मिलती है। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका मिलता है, लोगों को बताने का मौका, पैसे नहीं मिलते लोगों में, ये भी जहन है, टाइम मिलता है लोगों को बताने के लिए। लोगों ने तो सोचना है, कुछ भी सोच लें। ये आपने, क्योंकि मीडिया पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बराक ओबामा को, सारा पैलिन को और जॉन मकेन को अपनी कैंपेन करने के लिए मीडिया से टाइम बाय करना पड़ता है, वरना CNN और फॉक्स न्यूज उनको टाइम नहीं देते। हमने आप बड़े इलेक्शन करें जिस मीडिया का कि आपको टाइम देते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, हमसे लड़ते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं। मैं बता रहा हूँ, उसका भी जवाब ले लें। ये कोई पहला इलेक्शन है जो मीडिया में आया? इससे पहले हमने कभी इलेक्शन ही नहीं लड़े, पाकिस्तान में हुआ ही नहीं, अभी तो शुरू हुआ, आप ही ने तो कराए। अगला होगा मजेदार। इस वाले में तो शेख रशीद तो आज भी रो रहा है, शेख रशीद तो आज भी रो रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे खिलाफ प्रोग्राम नहीं किया होता तो मैं जीत गया था। वैसे आपको क्या लगता है उस इलेक्शन का, वाकई शेख साहब जीत जाते अगर वो प्रोग्राम ना होता? ये पब्लिक का फैसला है, खल्के खुदा का फैसला है। वो एक आवाज हमें सुनने में मिली थी कि कोई जियाला है जो पीसी में बैठकर शेख साहब की कैंपेनिंग कर रहा है और पीपल्स पार्टी का सारा वोट उन्हें डलवाएगा। मेरा नाम, आपके अलावा कोई रहता था पीसी में? मेरा नाम फैसल आबदी है, मैं खुल के शिकार करने का आदी हूँ मियां। आप नहीं कर रहे थे? शेख रशीद साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे थे? मुझे नहीं पता, भूल गया। आपके अलावा कोई और जियाला रहता है? माजी मुझे याद नहीं रहता। आपके अलावा कोई और जियाला होगा,
200 कमरे हैं कोई ना कोई वैसे आप चाहते क्या थे? आप चाहते थे शेख रशीद साहब जीत जाएं? जरा किसी मैं तरीके चाहता से था पश्चिम जो एशिया आवाम का फैसला वो से। एक अहम इशू पे मैं चाह रहा हूँ तो शो के वाइंड अप से पहले बात कर लूँ, और ये बड़ा अहम इशू है और मैं चाह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव नोट पर ज़रा इस पर गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स मिले हैं इस हवाले से, और आप पॉलिटिकल इंचार्ज हैं पीआईए के, और माशाल्लाह आपकी बड़ी चलती है भी है वहाँ। मैंने एक जलसा देखा, मैं खुद मौजूद था, 15-20 हज़ार लोगों को आपने ऐसा खामोशी से जलसा कराया है। जरदारी साहब की तकरीर इतनी खामोशी से गई है माशाल्लाह, उसका क्रेडिट मैं आपको देता हूँ। नहीं बड़ी पुरजोश कही है आवाम ने, बड़ी लोग बड़े खामोश थे, लोगों ने बड़ा तरीके से, नहीं मैंने सुना आपका बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर, बड़ा एक बात सुन लें, नहीं एक बात सुन लें, शाहिद खकान अब्बासी साहब को मैंने देखा कि वो इस डील को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि टर्किश एयरलाइन से हो रही है, जो पीआईए के चंद रूट्स दिए जा रहे हैं, और पीएससी में चौधरी निसार साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मीडिया पर भी बड़े बड़े टिकर चले, चौधरी साहब का काम ही यही है इस कि वो डील की मुखालफत करें। हकीकत क्या है जरा बता दीजिए। मैं चाह रहा हूं इसको हम ये आखिर के 5-8 मिनट हम बड़ा कंस्ट्रक्टिव नोट पे रखें, आप हमें। इसकी हकीकत ये है मेरे भाई कि दुनिया में कोड शेयर है, और तमाम एयरलाइंस का, आप भी जाते हैं मैं भी जाता हूँ, यहाँ से सिंगापुर लेते हैं, आगे से लुफ्तांजा लेते हैं, चले जाते हैं। जहाज हमारे पास है 37, डेस्टिनेशन हमारे पास 106, मजीद हम जो डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, म्यूनिख है, हम ज्यूरिख है, आप और जो मुख्तलिफ स्टेशन है, मेलबर्न है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, मुख्तलिफ स्टेशन है, यहाँ पीआईए नहीं जकार्ता है, जहाँ नहीं जाती। दुनिया के 160 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पीआईए नहीं जाती, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं हज़ारों और लाखों की तादाद में भी मौजूद हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ से जो एक एवरेज आया हमारे पास, वो है 6392 पैसेंजर पर वीक, 913 पर डे। इसको कौन लोड करता है? इमारात, इतिहाद, गल्फ और टर्किश जो लेके आते हैं। अब इधर पीआईए नहीं जाती, इसलिए वो पीआईए के पैसेंजर, इसलिए जो हमारे पाकिस्तानी पैसेंजर हैं उन्होंने 913 नहीं आना है, तो वो तो डंप हो गया, वो तो दूसरी एयरलाइन में चला गया। अब हमने क्या किया, हमने टर्किश से मुआहदा किया सिर्फ उन मुल्कों के लिए, उन मुल्कों के लिए किया है जहाँ पीआईए नहीं है, कि आप हमारे ये पैसेंजर उठाएं, इस्तांबुल से हम लेके आएंगे, 15% रेवेन्यू वो वहां तक का देंगे, बाकी ये पूरा रेवेन्यू हमारा है। सुने, इंटरेस्टिंग, एक मिनट, ये 6352 क्या नंबर है पर मंथ? पर वीक ये पैसेंजर्स हैं ये जो 17 मुल्कों हमारे पाकिस्तानी, इसमें मुल्क भी मगर एमिरेट्स ले जाता है, दूसरी एयरलाइंस ले जाती है। इसमें ग्रीस है, इटली है, जर्मनी है, लीबिया है, फ्रांस के 2 स्टेशन हैं, इसके अंदर ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, रोमानिया है, हंगरी है, फिनलैंड है, बोस्निया है। ये सिर्फ इनका फिगर दे रहा हूँ, बाकी मैं और निकाल रहा हूँ, मैं बगैर रिसर्च करने के बात करने का आदी नहीं हूँ। अब इसमें 913 पैसेंजर हैं, जो कौन कैरी कर रहा है? इमारात, गल्फ, इतिहाद और टर्किश। ये जो आप सूरत-ए-हाल देख रहे हैं ना, ये चंद इन्हीं एयरलाइनों की बनाई हुई, चाहते हैं हम उनसे करें, हम क्यों करें? हम अपने मुफाद में करेंगे, वो रेवेन्यू देने को तैयार नहीं है, कुछ भी कर ले, वो हमारे पैसेंजर उठा रहे हैं ना। माजी की ओपन स्काई पॉलिसी ने 5 स्टेशन कराची के दिए, और हमें आज भी 213 दुबई में उतर रही है, उस वक्त किसी ने शोर नहीं किया। वो था और ये मुआहदा सिर्फ टर्किश एयरलाइन से क्यों? मुआहदा नहीं है अभी मतलब क्यों होगा सिर्फ टर्किश एयरलाइन से क्यों? आपको मैं एक बात बताता चलो, बहुत अच्छा सवाल है आपका। यूरोप चाइना के बाद यूरोप के अंदर अपनी मंडियों को और अपनी फैक्ट्रीज को बनाने की तैयारी कर रहा है। उसके पास इस वक्त सबसे बेहतरीन स्पेस जो है चीप लेबर के साथ, वो है टर्की। आज से 1 साल बाद टर्की इंशाल्लाह यूरोपीय यूनियन में होगा, जिस स्पीड से चल रहा है, और वहां पर 3500 फैक्ट्रियां लगेंगी, जहां वाफिर मिकदार में लेबर की भी गुंजाइश है, और पूरा यूरोप वहां पे उमड़ के आएगा। और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन जो है और ये तमाम चीजें एक्सपोर्ट होंगी इधर। जो सबसे बड़ी आपकी कैपिटल मौजूद है मार्केट का, इंडिया, कैलकटा, नेपाल और इस तरफ कोलंबो, क्योंकि यहाँ कंजप्शन बहुत है उस खरीदारी की। तो मैं ये आपको बताता चलूँ, और ये मैं आपको कॉस्मेटिक और दूसरी चीज़ों की भी इसमें बताता चलूँ कि बहुत बेशुमार मंडियाँ वहाँ आ रही हैं, और ये तमाम स्टेशन टर्की से हमने ले लिए। हमने लिए। कितना फायदा हो? मैं समझता हूं कि अगर मिनिमम भी हो, और सिर्फ इन पैसेंजरों पे करूं 913 पैसेंजर पर डे, तो मेरे भाई इसके अंदर पीआईए को 15 अरब रुपए साल का फायदा होगा। दूसरी चीज़ ये कि केबिन क्रू वहाँ पे ऑटोमेटिक मौजूद होगा, उनके आर्स बढ़ेंगे, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। आपके मुलाजमिन का एक्सपोजर जो है वो उन्होंने मेलबर्न जाना है, जकार्ता जाना, कैसे जाएगा? आपकी कोई टीम कन्विंस करने जा रही है? हमने 5 स्टेशन उनसे एग्री किए, उनको दे रहे हैं। वो हैं जी फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, मिलान, ये और न्यूयॉर्क, और उसके अगेंस्ट में हमने शिकागो और ह्यूस्टन कंटिन्यू किया है। हमने ये 5 स्टेशन अगर उनको देने की बात की है, तो इसमें आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देखें, हमारे पास लोड ही नहीं होता। 2 जगह कनेक्ट करता है जहाज, लोड नहीं होता। तो अगर इस चीज़ को, इस मुआहदे को तामीरी अंदाज में देखें, तो मैं समझता हूँ पीआईए को बाहर कर देगा। आप एक अलायंस के अंदर आएंगे, ग्लोब के अंदर आएंगे, तमाम एयरलाइनें मौजूद है। क्या इत्तेहाद ने एयरलंगा से कोड शेयर नहीं किया है? चीपेस्ट एयरलाइन के साथ किया। क्यों? पैसेंजर लेना चाहते हैं, हमें भी चाहिए, हमें पूरी दुनिया से मुकाबला करना है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, लाहौर से न्यूयॉर्क फ्लाइट है, कराची से न्यूयॉर्क फ्लाइट है, इस्लामाबाद से नहीं है न्यूयॉर्क फ्लाइट। अब मैं क्या करूंगा शाहजेब भाई, मैं कहूँगा यार 1-2 घंटे कराची जाना है, मैं कहाँ, एक काम करते हैं जी, इमारात ले लेते हैं, इतिहाद ले लेते हैं, दुबई में ड्यूटी फ्री से शॉपिंग भी करते हैं। यही होता है। अब क्या है, ये आपकी तमाम एयरलाइन यहाँ से जाएगी, और वो वहाँ ये बकाया 3 दिनों में समझ में आ गया कि हज ऑपरेशन है,
پی آئی کی آمدنی وافر مقدار میں ہوتی ہے حج آپریشن سے. وجہ کیا ہے؟ 7 سے 8 فلائٹ جاتی ہیں ڈیلی جدہ, یہی ہے نا. 7 سے 8 فلائٹ علاوہ اپنے تمام ڈیسٹینیشن کے آپ جائیں گے استنبول, اور اس سے 2275 پیسنجر جو ہے وہ اضافی ڈیلی ٹریول کرے گا. اور یہ صرف 9 ملکوں کے میں آپ کو دے چکا ہوں, 913 پر ڈے اور 6392 پر ویک. پی آئی اے کا ہر روز حج آپریشن ہو جائے گا. اور نئے طیارے جو آئیں گے اس کو مزید انوالو کریں گے لاس اینجلس, سان فرانسسکو, جہاں پاکستانی موجود ہیں. ہمیں تو جہاز وہاں چلانا ہے جہاں سے لوڈ ملے. اب پی آئی اے کے ساتھ ایک ظلم ہے, تربت, پنجگور, گوادر, پسنی, سیاسی, اس کے اوپر آپ فلائٹیں چلاتے ہیں, وہ نقصان ہوتا ہے فیول کا بھی, عملے کا بھی, لیکن کوئی اور ایئر لائن ادھر جانے کو تیار نہیں, کوئی بھی پرائیویٹ ایئر لائن. میرا کوئی تنقید کرنے کا مقصد نہیں ہے, لیکن ہم نے ہی اس پی آئی اے کا گلا گھوٹا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں 2 اور 3 سال کا بزنس پلان جو انہوں نے دیا ہے, اور جس کے تحت یہ اگر ہو گیا, اگر یہ سیاست کی نظر نہیں ہوا, اگر یہ پروپیگنڈے کی نظر نہیں ہوا, جس کو خود شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ یہ اس وقت بہترین طریقہ ہے پی آئی اے کے لاسز کو ختم کرنے کا, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 سال بعد ہم اپنی ایئر لائن کو سفید ہاتھی نہیں کہہ رہے ہوں گے, قومی ایئر لائن کہہ رہے ہیں. بس میرا یہی اگلا سوال تھا کہ آپ RGST نفاذ کرنے لگتے ہیں تو وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے, آپ پولیٹیکل فورسز کو لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے اس معاملے اس میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 200-300 افراد کا مظاہرہ راولپنڈی ایئرپورٹ پہ دکھایا گیا مخالفت میں, جو کہ مختلف ایئر لائنوں کے ایجنٹ بنے ہوئے اس وقت, تو 6000 ملازمین نے اس کے حق میں کل مظاہرہ کیا شام میں پی آئی اے ہیڈ آفس میں, اور اس کو کسی میڈیا نے نہیں دکھایا, تو کہیں نہ کہیں کردار آپ کا بھی ہے. کراچی میں 6000 لوگوں نے اس کے حق میں مظاہرہ کیا ہے, مطلب آپ نے امپلائیز کو ایٹ لیسٹ امپلائیز تک یہ بات سمجھا دی ہے. امپلائیز کو جب ہم نے, میں نے آپ کو دیکھا اس میں تو کوئی امپلائیز کا کوئی نہیں, ہم نے اس میں کام کیا, ہم نے اسٹڈی سرکل کیا, ہم نے بولا یہ جو بتایا جا رہا ہے روٹ, یا پہلی چیز پرائیویٹائزیشن پیپلز پارٹی کے لیے زہر ہے قاتل ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پرائیویٹائز کریں گے. ملازمین کوئی نہیں نکالا جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ ہماری لاش پہ ہوگا. تو پھر ملازمین اس چیز پر ایگری ہوئے اور انہوں نے متفق ہوئے کہ اگر 5 آپ کے غیر منافع بخش روٹ ختم کر کے 106 روٹ آپ نے ایئر لائن سے لیے ہیں, تو ترکش کو تو نقصان ہو سکتا ہے, پی آئی اے کو نقصان نہیں. صاحب بہت شکریہ.